چلیں جی، میں گلزار احمد نعیمی نام ہے جی میرا، جامعہ نعیمیہ اسلام آباد سے، یہ جامعہ نعیمیہ اسلام آباد ہے، اس کا میں پرنسپل بھی ہوں اور جماعت اہل حرم پاکستان کا جو ہے وہ مرکزی صدر ہوں، اور وفاق المدارس الرضویہ جو ہمارا مدارس کا نیٹ ورک ہے اس میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں، اور ملی یکجہتی کونسل ہے اس میں ایک نائب صدر کی حیثیت ہے جی میری۔ قومی اقلیتی کمیشن کا میں ممبر بھی ہوں جی، نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کا۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف ترین شیڈیول سے وقت نکال کر آپ ہماری دعوت میں یہاں پر تشریف لائے۔ آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ کانفرنس، پریس کانفرنس جو ہے وہ آپ کو زحمت دینے کا جو مقصد وحید ہے وہ یہ ہے کہ خاتون جنت کانفرنس جو ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں، یہ کانفرنس انشاءاللہ تعالی 14 جنوری 2023 سے صبح 10 بجے ہفتے کو منعقد ہو رہی ہے، جس کی صدارت سابق وزیر جناب پیرزادہ ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب فرمائیں گے، اور جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب ریاض حسین پیرزادہ صاحب جو کہ انسانی حقوق کے وفاقی وزیر ہیں وہ فرمائیں گے۔ اور دیگر مہمانوں میں راجہ ناصر عباس صاحب ہیں اہل تشیع مکتب کی طرف سے، اور اہل حدیث مکتب کی طرف سے سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تشریف لائیں گے، اور جو دیوبند مکتب فکر ہے اس کی طرف سے سید معرفت شاہ صاحب اور سید چراغ الدین شاہ صاحب اور دیگر ہمارے دوست جو ہے وہ اس میں شریک ہوں گے۔ اور ایک بڑی ہی اہم ہم یہ کانفرنس جو ہے وہ کرتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری 10ویں سالانہ خاتون جنت کانفرنس ہے، اور اس کانفرنس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کی اور دانشوروں کی جو ہے وہ شرکت ہوتی ہے۔ اس کانفرنس کا جو مقصد ہے بلکہ مقاصد ہیں ان کے حوالے سے میں یہ آپ احباب کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ اغراض و مقاصد اس کانفرنس کے۔ سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کا فروغ اس کانفرنس کے ذریعے سے چاہتے ہیں۔ ہمارا جو بڑا ہدف ہوتا ہے اس کانفرنس میں اس میں یہ اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے اس کا فروغ جو ہے وہ ہمارا بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے اس ملک میں وطن عزیز کے جو مخالفین ہیں اور جو اسلام مخالف قوتیں ہیں وہ کنٹروورشل اس کو کرنا چاہتی ہیں، اور جو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو ہے وہ ایک امت میں اختلاف پیدا کر کے اور بطور خاص پاکستانی قوم میں ایک اختلاف پیدا کر کے جو ہے وہ ہمیں باہم لڑانا چاہتی ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ اور دانشور جو ہے وہ اس کانفرنس میں شرکت کر کے بین المسالک ہم آہنگی کا ایک تو ثبوت دیں، اور ہم اپنے جو دشمن ہے ان کے عزائم کو جو ہے وہ اس ملک میں پنپنے نہ دیں، تاکہ ملک میں امن و سکون رہے اور امن و آشتی رہے۔ اور دوسرا بڑا مقصد یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بین المسالک ہم آہنگی جو ہے اس کا فروغ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں۔ دیکھیں، رائے کا جو اختلاف ہے وہ تمام افراد انسانیت کو جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں، آپ جو ہے وہ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ اختلاف دلائل کی بنیاد پر اور یہ اختلاف جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، آرگومنٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ اختلاف ہونا چاہیے۔
بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں، جس سے جو ہے وہ ہمارا مذہب بھی کمزور ہو اور ہماری ریاست اور ہمارا وطن عزیز بھی جو ہے وہ بھی کمزور ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو بلا کر جو ہے ان کی خدمت میں یہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پر اتحاد و وحدت کی ایک ایسی فضا اس ملک میں قائم ہو تاکہ اس ملک کے جو دشمن ہیں وہ ہمیں تقسیم کر کے اور ہمارے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کی یعنی صورتحال پیدا کر کے ہمیں باہم افتراق میں جو ہے وہ نہ ڈالیں، بلکہ اس اختلاف کو جو ایک فقہی اختلاف ہے اور جو ایک مسلکی اختلاف ہے، یہ اختلاف اپنی جگہ پر جو ہے وہ بالکل منیمائز ہو، تاکہ ہم ایک دوسرے کو قبول کرنے کا، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا رویہ جو ہے وہ اپنائیں۔ تو ہم جہاں مذہبی رہنماؤں کو اس کانفرنس میں دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، اسی طرح ہم سیاسی رہنماؤں کو بھی اس کانفرنس میں جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں تاکہ سیاسی ہم آہنگی بھی جو ہے اس ملک میں پیدا ہونی چاہیے، اختلاف اختلاف رہے، اختلاف جو ہے وہ دشمنی میں تبدیل نہ ہو۔ تو پیپلز پارٹی سے بھی تشریف لاتے ہیں، مسلم لیگ نون سے بھی تشریف لاتے ہیں، پی ٹی آئی سے بھی جو ہے وہ لوگ تشریف لاتے ہیں جو بڑے سیاسی رہنما ہیں۔ تو ہم ایک مذہبی ہم آہنگی کا اس ملک میں فروغ چاہتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ سیاسی ہم آہنگی کا جو ہے وہ ہم فروغ چاہتے ہیں۔ اور دوسرے اس کانفرنس کا جو مقصد، تیسرا مقصد بلکہ میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے بین الاقوامی ایشوز ہیں جیسے مسئلہ کشمیر ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اسی طرح مسئلہ فلسطین ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے جو دانشور ہیں وہ یہاں آ کر اظہار خیال کرتے ہیں اور وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ ایک پیج پر آ جائیں اور ایک پیج پر رہیں، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی۔ اسی طرح جو ہے وہ گاہے گاہے جو اس ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دیا جاتا ہے اور وہ کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ یعنی بہت بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلام کے نام پر ہی لڑائی اور جھگڑا کیا جاتا ہے اور پھر جانیں ضائع ہوتی ہیں، عام پبلک جو ہے ان کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، بڑے عظیم سیاسی رہنما جو ہیں وہ اس دہشت گردی کی بھین چڑھے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے جو فورسز ہیں ان کے جوان جو ہے وہ اس دہشت گردی کی بھین چڑھے ہیں، پولیس کے اور فوج کے نوجوان جو ہے وہ اس دہشت گردی کی بھین چڑھے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے، خاتون جنت کانفرنس کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ہم تمام لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں تاکہ مل بیٹھ کر جو ہے وہ ہم ان مسائل کی طرف توجہ کریں اور ہم اس کو کیسے، اس کا حل جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے۔ آخر میں تمام آپ صحافی احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ برائے کرم دیکھیں، آپ تمام جو یعنی زندگی کے شعبہ جات ہیں ان کو کوریج دیتے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً میں اپنے جو اخبارات کو دیکھتا ہوں یا چینلز کو دیکھتا ہوں تو مذہبی جو ایونٹس ہیں ان کی کوریج جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور یعنی بعض جگہوں پر تو ہمیں بالکل ہی نظر نہیں آتی۔ تو اخبارات سے اور الیکٹرانک میڈیا سے ہماری گزارش ہے کہ برائے کرم جو ہے وہ مذہب کو بھی یعنی پروجیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے چینلز، اپنے اخبارات اور جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں اپنے جو ان کے یوٹیوب چینلز ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس پر یعنی توجہ کریں، کیونکہ دیکھیں قوموں کی زندگی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان کی روایات کا احیاء جب تک نہیں ہوتا اور ان کی روایات جب تک قائم نہیں رہتی، قومیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو مذہب جو ہے وہ ایک بہترین ذریعہ ہے وطن عزیز کی مختلف اکائیوں کو جوڑ کر رکھنے کا اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کا، مختلف قوموں کے لوگوں کا۔ تو مذہب کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر جو ہے وہ جب جگہ ملے گی تو ایک مذہب کے ساتھ محبت اور اٹیچمنٹ جب جو ہے وہ پیدا ہوگی
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں محبت کا فروغ ہوگا اور اس ملک میں جو ہے وہ امن و سکون آئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں اپنی ذاتی طور پر گزارش کروں کہ میں نے اس پر جو میری سکت ہے اس کے مطابق میں نے کام کیا، مختلف سیمینارز بھی ہم نے کرائے، اور یعنی مختلف کانفرنسز میں جا کر بھی ہم نے جو ہے نا وہ یعنی شرکت کی، اور یہ ملی یکجہتی کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے آواز اٹھائی، مختلف مساجد کے جو خطباء ہیں ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ ٹچ کیا اور ان سے گزارش کی کہ یہ جو بل ہے یہ واقعی ایک فحاشی اور عریانی پھیلانے کے لیے ہے۔ جہاں تک جو خواجہ سراؤں کے معاملات ہیں، دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ملک میں خواجہ سرا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے مالی اعتبار سے۔ جب ایک خواجہ سرا ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ گھر والے جو ہے وہ اس کو اون نہیں کرتے، اور اسی طرح جو ہے وہ معاشرہ اس کو اون نہیں کرتا، اس کو جو ہے وہ یعنی فحاشی اور عریانی کی طرف جو ہے وہ والدین بھی دھکیلتے ہیں، فیملیز بھی دھکیلتی ہیں، اور پھر معاشرہ بھی دھکیلتا ہے۔ تو ان کے تو مسائل بالکل جینون مسائل ہیں، اور ان کے مسائل کو ہم سب کو حل کرنا چاہیے، یعنی آپ میں ہم سب جو ہے جو بھی اصلاح کی طرف ہم جا رہے ہیں ان کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ ایک یعنی ٹرانسجنڈر کی ٹرمینالوجی جو ہے وہ جو یوز کی گئی ہے وہ بہت ہی خطرناک ٹرمینالوجی ہے، جو ہے وہ یعنی محض ایک عریانی اور فحاشی پھیلانے کے لیے ایک ایجنڈا جو بیرونی ایجنڈا ہے اور جو کام کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہم نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ خواجہ سراؤں کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور ہم ہر وقت تیار ہیں۔ میں نے جو ہے وہ یہ جو موو کیا تھا جنہوں نے اس بل کو پارلیمنٹ میں، اور یہ پیپلز پارٹی کی سینیٹرز تھیں، زین کے پی کی سے ہیں، ان کے ساتھ میری فرحت اللہ بابر صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی، اور دیگر جو ہے نا وہ اس کے حامی تھے ان کے ساتھ بات ہوئی۔ ہم نے کہا کہ آپ جو ہے وہ علماء کرام کو بٹھائیں، اور پھر جو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہیں آپ ان کے مطابق جو ہے وہ آپ چلیں کہ یہ کیا ہے۔ جب اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بارے میں بالکل واضح موقف دے دیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، تو پھر یہ ایک ریاستی ادارہ ہے، یہ وطن پاکستان کا ادارہ ہے، اس کی سفارشات پر جو ہے وہ عمل کیا جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی تشریف آوری جو ہے وہ ہمارے لیے ایک تو حوصلہ افزائی کا باعث ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس کانفرنس کو جو ہے وہ اور چار چاند لگ جائیں گے۔